بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 3 رجب فرزند رسول امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اس مناسبت سے ہم اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آج اس عظیم ہستی کا یوم شہادت ہے جسے تاریخ نے ہادی، ناصح، عالم، امین اور فتح جیسے القاب سے یاد کیا ہے۔ یوں تو آپ کے تمام القاب اسم بامسمہ اور آپ کی عظیم شخصیت کی سیرت اور کردار کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن آپ کو سب سے زیادہ ہادی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی امامت کا زمانہ انتہائی سخت اور کٹھن تھا، لیکن اپنے آباء و اجداد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے نہ صرف پرچم توحید کو سربلند رکھا بلکہ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری کو بھی بنحو احسن انجام دیا اور ایسے شاگردوں کی تربیت کی جنہوں نے مختلف میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آپ علم و حلم، زہد و عبادت، تقوی و پرہیزگاری اور بخشش و عنایت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ نے اپنی مقدس زندگی اور پردرد شہادت سے تمام عالم اسلام کو علم و دانش اور عزم بالجزم کا درس دیا۔ اس عظیم شخصیت کی شہادت کی مناسبت سے ہم نے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں اظہار خیال کے لیے ہم نے بعض دانشوروں کو دعوت دی ہے، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام عباسی خاندان کے ایک ظالم و جابر حکمراں معتز باللہ کے ہاتھوں زہر دغا سے شہید کر دیے گئے۔ ہم اس تاریخی المیے پر اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت رکھنے والے تمام سوگواروں، خصوصاً اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ 214 ہجری میں اسی ماہ رجب کی 5 تاریخ کو امام علی نقی علیہ السلام مدینۃ الرسول کی زینت بنے اور کاشانہ ہستی کو اپنے نورانی وجود سے روشن و تابندہ کر دیا۔ 220 ہجری میں اپنے والد گرامی فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امت اسلامیہ کی امامت و رہبری کی عظیم ذمہ داری کاندھوں پر اٹھائی، اور چونکہ خدا کے اولیاء محض سے لحد تک الہی علم و دانش سے سرشار ہوتے ہیں، کمسنی کے باوجود امام علی نقی علیہ السلام نے، جن کا لقب ہی امام ہادی پڑ گیا تھا، سیاسی گھٹن کے نہایت ہی سخت ماحول میں عالم اسلام کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ بڑی ہی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ آپ کی علمی شہرت بہت ہی جلد اسلامی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی اور علم و دانش کے ہزاروں شائقین، علماء اور محققین آپ کے خزانہ علم سے فیض یاب ہونے کے لیے مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی اخلاقی خصوصیات اور علم و فضیلت پر بہت سے مورخین اور دانشوروں نے مختلف انداز سے اپنے تاثرات ظاہر کیے ہیں۔ صاحب دمعۃ الثاقبہ صفحہ 21 پر لکھتے ہیں، چونکہ 6-7 سال کی عمر میں ہی باپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ آپ انجام دینے لگے تھے، اور آپ کی ذکاوت اور علمی فیض رسانی کا چرچا عباسی حکمراں کے کانوں تک پہنچ چکا تھا۔ عباسی خلیفہ نے ایک عراقی عالم و ادیب ابو عبداللہ جنیدی بغدادی کو، جسے خاندان رسول سے دشمنی میں شہرت حاصل تھی، آپ کی نگرانی و سرپرستی کے بہانے مدینہ منورہ روانہ کر دیا کہ وہی ہر وقت امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جنیدی بغدادی آئے اور جلد ہی فرزند رسول کی علمی جلالت کا لوہا ماننے پر مجبور ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ امام علی ابن محمد کہ جن کے مشہور ترین القاب میں امام ہادی اور نقی موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دور تقریباً 6 عباسی خلفاء کے دور کے ساتھ ملتا ہے۔
سب سے پہلے معتصم عباسی جو مامون کے بھائی ہیں، اس کے بعد اس کا بیٹا واسق، اس کے بعد متوکل کے بعد منتصر، پھر اس کے بعد مستعین اور معتز۔ لیکن ان جتنے عباسی خلفاء گزرے ہیں، ان میں متوکل عباسی نہایت ہی ظالم حکمران تھا۔ اس کا دور عجیب و غریب ظلم و ستم کا دور شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے 16 سال کا عرصہ حکومت کی امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ دور شیعوں پر بہت ہی عجیب ظلم و ستم کا دور تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی لاجک یہ ہے کہ اس سے پہلے جو 2 خلفاء گزرے ہیں وہ مامون کی سیرت پہ چلتے رہے۔ مامون مذہبی اعتبار سے معتزلی تھا، لہذا وہ شیعوں کے ساتھ اچھے اس کے مراسم موجود تھے۔ لیکن جب یہ آیا تو اس نے اہل حدیث کو چنا اور امام احمد ابن حنبل کے ساتھ ہو گیا، اس کے عقائد و نظریات پہ عمل کیا، اور ان نظریات کی وجہ سے تشیع پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کا دور میں متوکل نے بڑے ظلم و ستم ڈھائے، اور یہ ایک قسم کی آزمائش کا دور تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ اہل بیت سے شیعوں کو دور کرنے کے لیے پہلی اس کی پلاننگ یہ تھی کہ قبور ائمہ اطہار کو مسمار کیا جائے۔ لہذا اس کے سیاہ صفحوں میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زری پر حل چلایا، اس میں کشت و زاری کی، اور جو بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ زائر امام حسین علیہ السلام ہے اسے قتل کر دیتا تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ جس کا نام علی ہے، جو بھی مذہب محمد و آل محمد کا ماننے والا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اسے انعام دیا جائے گا۔ یہ وہ دور تھا کہ جو تشیع کے لیے بہت ہی ظلم و ستم سے بھرا ہوا دور تھا۔ پھر اس نے جو اسٹریٹجی اپنی حکومت میں استعمال کی وہ مامون کی اسٹریٹجی کے مطابق تھی کہ جس طرح مامون نے امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے خراسان بلوایا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے سائے میں امام کو رکھا جائے اور امام کا امت سے ارتباط کاٹ دیا جائے۔ اس نے بھی سیم یہی پالیسی اختیار کی، اور امام علیہ السلام کو سامرہ بلوایا اور اپنی چھاونی میں رکھا تاکہ امام کا ارتباط امت سے کاٹ دیا جائے۔ لیکن کس طرح سے یہ ارتباط کٹ سکتا ہے؟ امام کوئی عام انسان نہیں، انسان کامل ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ وکلاء معین فرمائے، اور اس کی اسٹریٹجی کا جواب وکیلوں کو متعین کر کے دیا۔ لہذا عوام کا ارتباط وکلاء سے ہوتا تھا، اور وکلاء امام کا ارتباط خود امام سے ہوتا تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو شخص اپنے پیدا کرنے والے کی اطاعت کرتا ہے ظالمین کے غیظ و غضب سے نہیں ڈرتا۔ خدا کی اطاعت ستمگروں کا خوف مٹا دیتی ہے۔ سلاطینی جور مسلمانوں کی مادی اور مانوی ضرورتوں کی تکمیل کے بجائے عیش پرستی میں مبتلا تھے، لہذا دنیا کی نگاہیں خاندان رسول پر ٹکی ہوئی تھیں۔ چنانچہ اپنے آباء و اجداد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے
حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے بھی مدینہ منورہ کو ایک عظیم علمی اور ثقافتی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کی علمی و ثقافتی خدمات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف آپ نے حقیقی اسلام کی توضیح و تشریح کی اور غیر اسلامی افکار و خیالات سے الہی دین کے خد و خال پاک و صاف کیے، دوسری طرف ان مکاتب فکر کے چہروں سے پردہ ہٹایا جو اسلام محمدی کے مقابل اپنی منحرف اسلام کش سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ تاریخی کتابوں میں امام علی نقی علیہ السلام کے بڑے ہی دلچسپ اور قابل توجہ مناظرے نقل ہوئے ہیں، جن میں آپ نے خدا کی وحدانیت، صفات ثبوتیہ اور سلبیہ اور عقیدہ جبر و اختیار کی مانند موضوعات پر گراں قدر مطالب بیان کیے ہیں۔ بغداد اور پھر سامرہ میں ایک درباری عالم دین یحییٰ ابن اقسم اور متوکل عباسی کے ساتھ آپ کے کئی علمی مناظرے ہوئے ہیں، جن میں ہمیشہ حکومت کو ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے علمی آثار میں احادیث و روایات کے قیمتی ذخیروں کے علاوہ ایک رسالہ الرد علی اہل الجبر والتفویض اور یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ مناظروں کا مجموعہ قابل ذکر ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے سوائق محرکہ میں لکھا ہے، امام علی نقی علم و دانش، سخاوت، طہارت نفس، بلندی کردار، غرض یہ کہ جملہ اوصاف حسنہ میں اپنے والد امام محمد تقی کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ ان کی والدہ سمانہ خاتون اپنے زمانے کی پاکیزہ ترین عورتوں میں شمار ہوتی تھیں، کم سنی میں ہی اعلیٰ اخلاق اور علمی کمالات سے آراستہ تھے۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مذہبی فتنوں کا دور بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اس دور میں محمد و آل محمد کے ماننے والوں پر کئی ایک الزام تراشیاں کی گئیں، جن کا جواب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ ان میں سے ایک یہ الزام تھا کہ اہل بیت کے ماننے والے تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل ہمارے نزدیک قرآن ہے، اور جو روایت قرآن سے ہم آہنگ نہ ہو اس روایت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ حتیٰ ابن شعبہ حرانی ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسی تحریف قرآن کی مذمت میں، اور سب کی سب یہ کتاب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے نقل کی ہے۔ دوسرا فتنہ وہ یہ تھا کہ ہم مذہب محمد و آل محمد کے خلاف یہ سازش کی گئی کہ یہ مجسمہ ہیں، یہ تجسیم کے قائل ہیں، جبکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا تو امتیاز ہی تنزیہ ہے نہ تجسیم۔ اس کے علاوہ صوفیاء کا فتنہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس وقت موجود تھا، اور یہ فتنہ کوئی کم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ غلات کا فتنہ کہ جو امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق اور مدبر کائنات سمجھتے تھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غالیوں کے ساتھ بہت بڑا مبارزہ کیا، اور اپنی پوری زندگی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے وقف کر دی۔ تو یہ حالات جب عباسی حکمرانوں کے دور میں رونما ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ جس شخص کی مقبولیت کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم نہیں ہو پا رہی، ہم نے جس اسٹریٹجی کے تحت امام کا امت سے ارتباط ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم نہیں ہوا، تو انہیں فقط ایک ہی راستہ ملا، اور وہ راستہ حقیقت میں ان کی شکست کا اعلان کر رہا تھا کہ جب امام امت سے جدا نہیں ہو سکتا تو اس امت سے امام کو جدا کر دیا جائے، یعنی شہید کر دیا جائے۔
حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں کئی عباسی حکمراں برسر اقتدار آئے اور سبھی آل رسول کے دشمن تھے، مگر ان میں متوکل عباسی کو اہل بیت دشمنی میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے۔ جس وقت متوکل نے زمام حکومت سنبھالی ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی عمر صرف 12 سال کی تھی۔ مدینے کے گورنر عبداللہ ابن عمر نے، جو امام علی نقی علیہ السلام کی مسلمانوں کے درمیان روز بروز بڑھتی ہوئی مقبولیت سے سخت پریشان تھا، متوکل کو خط لکھا اور امام کی شان میں بدکلامی کے ساتھ شکایت کی۔ وہ لوگوں کو حکومت کے خلاف ان کے ظلم و ستم کی باتیں کر کے منحرف کر رہے ہیں، اگر روک تھام نہ کی گئی تو وہ عباسی خلافت کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ متوکل نے جواب میں لکھا کہ انہیں مدینے سے بغداد بھیج دو۔ خود امام علی نقی علیہ السلام کے نام بھی متوکل نے خط لکھا کہ آپ اپنے خاندان یا دوستوں میں جس کو بھی چاہیں اپنے ساتھ لے کر بغداد آ جائیں۔ یہ اس لیے تھا کہ مدینے کے مسلمانوں میں حساسیت پیدا نہ ہو اور لوگ آوازیں بلند نہ کریں۔ متوکل نے یہ خط اپنے فوجی کمانڈر یحییٰ ابن ہرثمہ کے ذریعے بھیجا تھا اور 300 سپاہی بھی ساتھ کر دیے تھے۔ اہل مدینہ نے امام کے اس طرح بغداد جانے پر اعتراض کیا تو ہرثمہ نے ان کے سامنے قسم کھائی کہ امام علی نقی علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بہرحال امام کو بغداد میں متوکل کے حکم سے ایک فقیروں کی بستی میں رکھا گیا کہ لوگ آپ سے قریب نہ ہونے پائیں، لیکن یہاں بھی لوگوں کی آمد و رفت تیزی سے شروع ہو گئی اور عوام کی بے چینی کے سبب کچھ ہی دنوں بعد آپ کو سامرہ میں لا کر فوجی چھاونی میں گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ مشہور عالم اہل سنت امام شبلنجی نے لکھا ہے کہ متوکل آپ کے ساتھ ظاہرداری سے کام لیتا لیکن دل سے آپ کا سخت دشمن تھا۔ چنانچہ ابن حجر نے سوائق محرقہ میں لکھا ہے کہ متوکل نے آپ کو سامرہ میں بلا کر نظر بند کر دیا اور تازندگی گھر سے باہر نکلنے نہ دیا۔ متوکل کے بعد عباسی حکمرانوں کے درمیان باہمی خانہ جنگی شروع ہو گئی اور اس دوران امام علی نقی علیہ السلام نے اسلامی احکام و نظریات کی حفاظت کے لیے کئی دانشوروں پر توجہ دی، مگر آپ کو زیادہ موقع نہ مل سکا۔ 254 ہجری میں معتز باللہ نے 41 سال کی عمر میں ہی آپ کو زہر دے کر شہید کرا دیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ملکوتی بارگاہ عراق کے مشہور شہر سامرہ میں آج بھی مرجع خلائق بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام ملاحظہ فرمایا۔ اپنے پروگرام کا اختتام ہم امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ ایک زیارت جامعہ کے بعض اقتباسات سے کرتے ہیں۔ آپ اطاعت رسول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس نے آپ کی نافرمانی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس نے آپ کا انکار کیا وہ کافر ہے، اور جس نے آپ سے جنگ کی وہ مشرک ہے، اور جس نے آپ کو غلط قرار دیا وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مقام آپ کو گزشتہ زمانے میں بھی حاصل تھا اور آئندہ بھی حاصل رہے گا۔ ناظرین، زیارت جامعہ کے اسی اقتباس کے ساتھ اپنا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔